بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی جائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، جائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ہوئی بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب ہو مقدر میں۔ احباب گرامی، حسب معمول آج پھر ایک بہترین مختصر لیکن جامع ترین عمل اور وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے۔ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسی تسبیح ہے کہ آپ اپنے کسی بھی دنیاوی مقصد کے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور وہ مقصد آپ کا اتنی جلدی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا کہ آپ پھر ہمیشہ اپنی دنیاوی معاملات میں اس تسبیح کو پڑھنا چاہیں گے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، آپ کسی بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، آپ اللہ نہ کرے کسی بھی دنیاوی آفت میں مبتلا ہو، یا خدا نخواستہ کسی ظالم کے پنجے میں گرفتار ہے، یا آپ کے ہاں بے برکتی کا ڈیرا ہے، آپ بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، یا کاروباری نقصانات آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، یا بچے اور بچیوں کی شادی کا مسئلہ درپیش ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے رشتے نہیں آ رہے ہیں، غرض کے اب میں دنیاوی مسائل کی کس پہلو سے نشاندہی کروں، اتنا سمجھ لیجیے کہ یہ ایک ایسا جامع ترین عمل ہے کہ آپ اپنے جس مقصد کے لیے بھی اس کو پڑھنا شروع کریں گے، انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد آپ کو مل کے ہی رہے گا، آپ کی وہ مشکل بزودی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اس تسبیح کے طفیل مختصر سے مختصر مدت میں ختم ہونا شروع ہو، کیونکہ یہ عمل ایک انتہائی جامع کلمات پر مشتمل ہے کہ جس میں 2 اسماء اعظم بھی موجود ہیں۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے باب گرامی کہ اگر انسان اس کو مسلسل پڑھتا رہے تو کچھ عرصے کے بعد وہ انسان عجائبات کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اس کے کام خود بخود ہونے لگتے ہیں، رکاوٹیں ہرڈلز اس کے کاموں میں سے خود بخود ہٹنا ختم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ یعنی یہ حاجت مندوں اور مظلوموں کے لیے سپر و حرز جاں اور در مقصود ہے کہ جس نے بھی اس عمل کو کیا وہ ہمیشہ کے لیے دنیاوی مسائل سے بے فکر و بے نیاز ہو گئے۔ ضرور اس عمل کو ایک دفعہ شروع کیجئے، انشاءاللہ جب اس کے ثمرات ملنا شروع ہوں گے تو پھر ہمیں یقین ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے وہی ہمیشہ والی بات کہ اپنے اس پیار والے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اپنی دنیاوی مشکلات کے حل کے لیے اس عمل سے استفادہ کریں اور ہمارے اور آپ کے لیے ایک زیادہ راہ کا بندوبست ہو سکے۔ اور ہاں، ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے، جو کہ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ سابقہ تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی، تو اسے لازمی طور پر لائک کرنا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے۔ عزیزان من، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا ہمارا یہ عمل ایک مختصر سے جملے پہ مشتمل ہے، یعنی کلمات اس میں چند ایک ہے کہ جس میں 2 اسم اعظم ہے، لیکن انتہائی جامع ترین کلمہ ہے، جملہ ہے، سینٹنس ہے کہ جس میں ایک اسم اعظم شروع میں ہے کہ یا بدیع ہو، اور ایک آخر میں ہے کہ یا عزیز ہو، اور درمیان میں ایسے الفاظ ہیں کہ سہل بفضلک، یعنی آسان کیجئے اپنے فضل سے۔ تو 4-5 الفاظ پہ مشتمل یہ ایک عمل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کے کرنے کو بیٹھ جائیں، یعنی اللہ نہ کرے کوئی مشکل آپ کو درپیش ہے، یا آپ کی کوئی حاجت ہے اور آپ حاجت براوری چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کے لیے تیاری کیجئے۔ اور تیاری کیا کرنی ہے؟ آپ نے صرف پاک صاف کپڑے پہن کے وضو کاملہ کر کے تنہائی کے کوئی گوشہ ڈھونڈیے جہاں پہ آپ کو خلوت میسر ہو، کیونکہ وظائف کا پہلا اصول یہی ہے کہ جب انسان کوئی عمل پڑھ رہا ہو تو وہ ایک ایسی جگہ پہ ہو کہ جہاں پہ وہ ماحول شور و غل سے پاک ہو، انسان توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ عمل پڑھا کرے، ورنہ صرف زبانی جمع تفریق سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وظائف صرف اسی وقت مؤثر ثابت ہوتے ہیں کہ جب انسان کا ذہن
اور اس کی زبان ایک پیج پہ ہو، تب جا کے رزلٹ ملتا ہے، ورنہ زبان پہ کچھ چل رہا ہے اور ذہن میں کچھ، تو پھر ایسے وظائف کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تنہائی کی کوئی جگہ ڈھونڈیے اور جا نماز مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز قضائے حاجت کی نیت سے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مشکل آپ کو درپیش ہو، اس کی نیت کر کے 2 رکعت نفل ادا کیجئے، اور اس کے بعد رو قبلہ کڑے کڑے دایاں ہاتھ سینے پہ رکھ کے 92 ٹائمز 92 مرتبہ، جو کہ اعداد ہے اس میں مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 92 ٹائمز یعنی 92 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ کے آقائے دو جہاں سرکار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کیجیے، تاکہ ان کا نظر کرم لطف و کرم بھی آپ کے شامل حال ہو جائے۔ اور اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کے 14 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، یعنی اول و آخر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے درمیان میں یہ عمل جو آپ کو اپنے اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے، اس کا ورد شروع کرنا ہے آپ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بدیع العجائب سہل بفضلک یا عزیز، 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 یا بدیع العجائب سہل بفضلک یا عزیز۔ یہ اس کا ورد کرنا ہے اس عمل کا، مختصر سا عمل ہے، اور پڑھنا بھی آپ نے زیادہ نہیں ہے، صرف 41 مرتبہ، اور اگر اس کو 141 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر کیا ہی بات ہے، ورنہ 41 مرتبہ کم از کم اس کو آپ نے پڑھنا ہے، کم از کم میں فگر بتا رہا ہوں 41 مرتبہ، ورنہ 141 مرتبہ اس کو پڑھنے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اور ہاں، اگر اس کا ایک مخصوص وقت آپ کو چاہیے تو پھر وہ نماز فجر کی بات ہے، کہ اگر نماز فجر کے بعد آپ صرف اس کو روزانہ 41 مرتبہ اول و آخر 5 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھا کرے تو پھر انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ عمل آپ کے لیے کافی ہو شافی رہے گا کہ انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو کے رہے گی، کوئی مشکل آپ کو پیش نہیں آئے گی، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، اگر ہوگا بھی تو انشاءاللہ اس کلام کے صدقے میں وہ مسئلہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی اس کے حل ہونے کے امکانات اور اسباب اللہ کی طرف سے غیب سے پیدا ہونے شروع ہوں۔ احباب گرامی، ایسے اعمال کہ جو مختصر بھی ہو، آسان بھی ہو، لیکن انتہائی مؤثر بھی ہو، بہت کم ہوتے ہیں، بہت کم ملتے ہیں۔ تو اس چینل کی بدولت ایسے اعمال آپ کو ملتے ہیں اور ملتے رہیں گے اگر زندگی نے یاری کی تو انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں اسی پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔